اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیو، آج پہلا پارہ ہم نے سنا ہے، اور قرآن مجید کی ابتدا جیسے ہر کتاب میں ایک دیباچہ ہوتا ہے، پیش لفظ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے پورے قرآن مجید کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک نام ام الکتاب یعنی پوری کتاب کا نچوڑ، اور یہ سورہ شفا کے نام سے بھی مشہور ہے، اور بھی اس کے کئی نام ہیں کہ شفا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خاص طور پر اس میں تاثیر رکھی ہے کہ جو پڑھ کر پھونکے کسی بیمار پر کسی تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور ہم اس میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہ تمہیں اگر سیدھی راہ چاہیے تو فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ یعنی تمہیں بھی ہدایت چاہیے تو یہی کتاب ہے جو تمہیں ہدایت دے گی، اس لیے تم اس کتاب کو اپناؤ اور اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ھدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ھدی للمتقین کہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی دکاندار سودا رکھتا ہے تو وہ ہوتا سب کے لیے ہے، لیکن وہ دیتا ہر ایک کو نہیں ہے۔ ہوتا سب کے لیے ہے لیکن وہ اسے دیتا ہے جو پیسے دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت ملتی اسے ہے جو اپنے اندر تقویٰ اور اللہ کا ڈر اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے تو پھر یہ کتاب ہدایت دیتی جاتی ہے۔ یہ ہے ھدی للمتقین۔ تو اے اللہ ہمیں بھی ہدایت چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو پھر اللہ نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان میں حضرت جبریل قرآن مجید لایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ مدینہ میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی، مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں پرورش پائی اور مدینہ میں اپنی حکومت بنائی۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب۔ تو متقی وہ ہوتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے، پڑھنے کی بات نہیں فرمائی۔ قرآن مجید میں تقریباً جہاں پر بھی نماز کا ذکر ہوا ہے پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا ذکر ہے۔ صرف ایک جگہ فصلی لربک وانحر، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ باقی ہمیں کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا اقام الصلاۃ، انہوں نے نماز قائم کی، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، یعنی ہر جگہ نماز قائم کرنے کی بات فرمائی۔ تو نماز قائم کرنے میں 5 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اسے وقت پہ پڑھا جائے، دوسری بات خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، تیسری بات سنت کے مطابق پڑھا جائے، چوتھی بات جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اور پانچویں اور آخری بات خود بھی پڑھا جائے اور پڑھی جائے اور دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ۔ تو نماز قائم کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔
اور جو ہے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ قرآن، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے تورات، انجیل اور دوسرے صحائف نازل کیے اللہ نے، ان پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہودی کہتے تھے ہم تو اپنے نبی حضرت موسیٰ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور عیسائی کہتے تھے ہم اپنے عیسیٰ کو مانیں گے، اپنی انجیل کو مانیں گے، یہودی کہتے تھے ہم اپنی تورات کو مانیں گے۔ تو یہ دونوں پھر کہتے تھے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اپنے موسیٰ کو اور اپنی تورات کو، ہم اپنے عیسیٰ کو اور اپنی انجیل کو مانیں گے۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ متقی ایسے نہیں کرتے، متقی سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ عمل قرآن مجید کے مطابق جو کہ سب کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر شروع قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے متقین کا، جو کامیاب و کامران ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب و کامران ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نہیں مانتے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے، کافر ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو اوپر سے مسلمان ہیں اور اندر سے کافر ہیں، منافق، اور آگے کئی صفوں تک منافقین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شروع قرآن میں ہی پتہ چل جائے، ہم فیصلہ کر لیں کہ ان تینوں میں سے کن میں سے ہم نے بننا ہے۔ پہلے لوگوں کے بارے میں فرمایا کامیاب و کامران ہے، دوسرے کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے منافقین کے بارے میں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرما کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ہم نے ان تینوں میں سے کن میں سے بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے۔ یہ انشاءاللہ ہر روز تراویح کے بعد یعنی وطروں کے بعد انشاءاللہ 15 منٹ حد 20 منٹ اگر کبھی ضرورت ہوئی انشاءاللہ بالکل مختصر معروف کچھ آیات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی اور جن کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤ، تو تقوی اختیار کر لو۔ تو وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کیا کرو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بالکل مردہ تھے، تو تمہیں اللہ نے اس جگہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہیں زندگی دے دی، پھر تم اس دنیا میں آ گئے، تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں وہ موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بھلا بتاؤ یہ ساری حقیقتیں تمہارے سامنے ہیں، تم اس کا انکار اور تم اس کا کفر اس کے ساتھ کر کیسے سکتے ہو؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، اے لوگو حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، وتکتموا الحق، اس گڑبڑ کرنے سے تم حق کو چھپا لیتے ہو، ایسا مت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز جماعت ہی کے ساتھ پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے
کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہو، پھر ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، یعنی مشکلات پر صبر کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اسی طرح کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ ہو، نماز پڑھو تو اللہ تمہاری مشکلیں حل فرما دے گا، اللہ کی مدد تمہیں مل جائے گی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو آپ وضو کر کے نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، اللہ مشکل حل کر دیتا تھا۔ ہمیں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی اور کوئی سفارش کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کچھ لینے دینے سے کام چلے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی کسی کی بھی، یعنی صرف اللہ ہی نے فیصلے کرنے ہیں اور اللہ ہی کی مہربانی سے ہم بچ سکیں گے۔ لہذا اس دن سے ڈر کر رہو اور اللہ کے سامنے جانے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو۔ فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کا حکم آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تمہیں یہ سب کہا گیا لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر تم پھر گئے اس عہد سے جو تم سے کیا گیا تھا، تم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم اعراض کرنے والے لوگ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے رائنا کہا، یعنی تم وقولوا انظرنا، تم کہو کہ اے نبی ہماری طرف دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز کے بعد دائیں طرف مڑ کر بیٹھ جاتے تھے رخ کر کے۔ اب جو لوگ بائیں طرف ہوتے تھے ان کی خواہش ہوتی کہ آپ ادھر بھی ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیں، تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت کیجئے، یعنی ادھر بھی رخ کیجئے۔ اب چند جو شرارتی قسم کے منافق اور یہودی تھے انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا کہ راعینا، تھوڑا سا بات کو لمبا کر کے اس کا معنی ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے بنتا ہے۔ تو شرارت میں انہوں نے یہ کام کیا۔ اللہ نے حکم بھیجا کہ اے ایمان والو تم رائنا کہا ہی نہ کرو تاکہ ان کو موقع نہ ملے بات کو بگاڑنے کا، لہٰذا تم کہا کرو فقولوا انظرنا، اے نبی ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، غور سے ہماری بات سنو، اور یاد رکھو یہ جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پھر آگے فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لگتا ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا نماز کے بغیر، اس لیے اللہ بار بار نماز قائم کرنے کی بات بیان فرما رہا ہے۔ اور فرمایا اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے کہ وہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ وہ شخص جو مسجدوں سے روکتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا یہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کی۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصی تھی، قبلہ اول، پھر اللہ کے نبی نے دعائیں کی اور قبلہ
تبدیل کروایا کہ اے اللہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام کو قبلہ بنا دے، خانہ کعبہ کو، تو اللہ نے یہ قبول کر لیا۔ تو جب ادھر رخ کر لیا گیا تو بعض یہودی، کیونکہ یہودی اور عیسائی بھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مسلمان بھی ادھر ہی پڑھتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبلے سے اب یہ الگ ہو گئے ہیں، یعنی اپنا قبلہ ان کا الگ ہو گیا ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، تو وہ مذاق کرنے لگے، لو جی یہ کیا بات ہوئی، کبھی ادھر منہ کر کے مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی مشرق ہے اور اللہ ہی کی مغرب ہے، ہر سمت اللہ کی ہے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے، اللہ کا چہرہ ادھر ہی ہے، لہذا اس کی پرواہ نہ کرو کہ یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جب وہ بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل بھی، تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہم نے یہ جو کام کیا ہے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر ایک اور دعا جو تھی کہ ربنا وبعثہم فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ انہی لوگوں میں سے ایک رسول ان میں بھیج، یزکیہم، جو ان کو یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر انہیں سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے۔ فرمایا انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت غالب، سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے، لیکن تو حکمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں وہاں بھیجا، مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ بنی اسرائیل، میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں، بنی اسرائیل یہ دراصل نبیوں کی اولاد تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہمیں کچھ نہیں کہے گا اللہ، بس جنت میں بھیج دے گا، بلکہ وہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے اللہ نے جہنم بنائی تمہارے لیے، ہمارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، ہم بڑے مرتبے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں اور بھی کئی جگہوں پر مختلف انداز میں جواب دیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بھئی وہ انبیاء کی ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، جنہوں نے آئے، عمل کیے اور چلے گئے، اور لہا ما کسبت، ان کو وہی اجر ملے گا جو انہوں نے کیا، یعنی اس گروہ نے، انبیاء کے گروہ نے، جو تمہارے باپ دادا جنہیں تم کہہ رہے ہو، انہوں نے جو عمل کیا ان کا فائدہ انہی کو ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کیا۔ اور فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں ان کے بارے میں کچھ سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا تم ان کی وجہ سے اپنے آپ کو عمل سے بے عمل نہ بن جاؤ، عمل سے دور نہ ہو جاؤ، بلکہ خود عمل کرو، تمہارا عمل ہی تمہیں بچائے گا، تمہیں تمہارے کیے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ان کو اگر انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا ان کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، وہ انہی کو ان کا فائدہ ہوگا جو انہوں نے عمل کیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلے پارے کی آخری آیت بھی یہی ہے کہ وہ ایک گروہ تھا
جو گزر چکا، لہذا تم ان پر آس نہ لگاؤ۔ یہ آج کل بھی بہت سے لوگ پیروں فقیروں پر آس لگا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں فلاں پیر ہمیں بچا لے گا، فلاں پیر ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے انبیاء ہمارے باپ دادا تھے لہذا وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ ایک امت تھی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا۔ لہذا تم اپنی کامیابی کے لیے اگر کامیابی چاہتے ہو تو تم خود عمل کرو گے، ان کی وجہ سے تمہیں بخشا اور چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بالکل وضاحت فرما دی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔